معراج کا سفر۔ چھٹی حکمت، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، طائف میں پتھر پڑے ہیں، یہاں سے وہیں گئے آپ طائف تو پتھر پڑے ہیں، تو خون بھی جا رہا ہے، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا جو میرے آنسوؤں کو پوچھتا، میں اسے گلے لگاتا، وہ مجھے گلے لگاتا، میں اپنی دل کی بات اس کے سامنے رکھتا، وہ اپنی دل کی بات میرے سامنے رکھتا، کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا۔ جب اللہ کے نبی روتے روتے نیند لگ گئی آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ رلایا ہے دنیا والوں نے، آنسو پوچھے گے ہم، ستایا ہے دنیا والوں نے، اس غم کو کم کرے گے ہم، دل برداشتہ کیا ہے دنیا والوں نے، اس دل کو تسلی سے، ایمان سے، رحمت سے، برکت سے بھرے گے ہم، اور کوئی نہیں بھرنے والا ہے۔ جب چھوٹے بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو والدین گھمانے کے لیے اسے لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کا ذہن بھٹک جائے، وہ اپنے غم کو، وہ اپنے زخم کو بھول جائے۔ بچوں کو جب تکلیف ہوتی ہے نا تو وہی کہتے ہیں، مجھے ایک مثال ذہن میں آئی تھی لیکن میں سمجھا وہ نہیں دینا یہاں پر۔ تو جب کسی کو کوئی زخم لگ جاتا ہے نا تو ماں باپ کہتے ہیں کہ گھمانے پھرانے لے کر جاؤ، یہ اپنی تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی کو جب زخم طائف کے سفر میں ملے ہیں تو اب اللہ نے سمجھا کہ اب انہیں سیر کرانا پڑے گا، ایسی سیر کراؤ کہ یہ اپنے آنسوؤں کو، دکھ اور تکلیف کو، کوڑن کو بھول جائے، جتنا ستایا، جتنا رلایا اور جتنا مصیبتیں میرے محبوب نے آج تک برداشت کی ہے، یہ ساری مصیبتوں کو آج دور کیا جائے گا۔ مرہم کا کام کر رہا ہے، ملہم لگانے کا کام۔ یہ چھٹی حکمت۔ ساتویں حکمت کہ عیسائیوں کو یہ فخر تھا اس زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی، کہ جو ہمارے جو نبی ہے وہ چوتھے آسمان پر، اور تمہارے نبی تو پہلے کے نیچے گھوم رہے ہیں۔ عیسائیوں کے فخر کو توڑا اور کہا کہ تمہیں چوتھے آسمان پر فخر ہے، لو چوتھا آسمان آ گیا، پھر پانچویں پہ چڑھایا، چھٹے پہ، ساتویں پہ سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر نور کے 70,000 پردے اور نہ جانے کتنی منازل ہیں، اس کا ہم اندازہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس کا اندازہ پھر نہ کوئی قرآن کی آیت لگا سکتی ہے، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی خطیب اپنے خطاب میں اس فاصلوں کو بیان کر سکتا ہے۔ 70,000 نور کے پردے، ہر پردے کے بیچ میں 70,000 سالوں کا فاصلہ۔ اب میں کتنا کہوں کہ اتنے فاصلے جب طے ہوئے تو پھر اوپر ملاقات ہوئی ہے۔ تو عیسائیوں کے فخر کو توڑا۔ ساتویں حکمت۔ آٹھویں حکمت، دنیا میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے تو بن دیکھے عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے عبادت کرتا ہے، تو کوئی تو ہو جو دیکھ کر عبادت کرنے والا ہو۔ حضرت آدم بن دیکھے عبادت کر کے دنیا سے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ بن دیکھے عبادت کر کے دنیا سے گئے ہیں، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء اعظام، یہ سارے بن دیکھے عبادت کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ صرف ایک ہستی، ایک شخصیت ہے جس نے دیکھا اور دیکھ کر عبادت کی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔